تقریباً 1 صدی پرانا قصہ ہے کہ برٹش آرمی میں ایک کرنل تھا، کرنل نیڈو۔ وہ کسی اہم سرکاری ذمہ داری پر لندن سے ہندوستان آیا تو اس نے واپسی سے قبل میجک آف انڈیا کے مشاہدے کا فیصلہ کیا۔ مزاج درویشانہ تھا، چنانچہ ایک عام سیاح کی حیثیت سے سیاحت کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ہندوستان کے مختلف شہر، قصبے اور تاریخی مقامات سے ہوتا ہوا آخر میں گلمرگ جا پہنچا۔ اس وادی کے حسن نے اس کی آنکھیں خیرہ کر دیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ کرنل نیڈو کو وہ جگہ اتنی پسند آئی کہ وہ ہفتوں وہیں پڑا رہا۔ سارا دن کچے پکے راستوں، پہاڑی جھرنوں، آبشاروں اور دھند میں لپٹے درختوں کی تلاش میں گھومتا رہتا۔ ایک روز عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب وہ گلمرگ سے باہر کسی کچی پگ ڈنڈی پر حیران پھر رہا تھا تو ایک گنوار گجر لڑکی اس سے آ ٹکرائی۔ اس ٹکراؤ نے وہی کام کر دکھایا جو پیٹرول کے ڈرم میں ماچس کا شعلہ دکھاتا ہے یا تپتے توے پر گھی کی بوند دکھاتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کرنل نیڈو اس معمولی سی لڑکی کے لیے پاگل ہو گیا، نوکری سے استعفیٰ دے دیا، لندن کے مضافات میں اپنی وسیع جاگیر سے دستبردار ہو گیا اور سارے پرانے یار احباب چھوڑ دیے۔ عشق آگے بڑھا تو لڑکا لڑکی نے شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن گجر قبیلے کی شرطیں بڑی کڑی تھیں۔ پر نیڈو بھی اس لڑکی کے لیے ہر عذاب جھیلنے کو تیار تھا۔ چنانچہ اس نے سوٹ کی جگہ پسینے میں بھیگا بدبودار فرن پہنا، گجری زبان سیکھی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، بھیڑ بکریاں چرائیں، لکڑیاں کاٹیں، چارے کے گٹھے اٹھائے، جنگلی ریچھوں سے کشتی کی، مقامی نوجوان سے کنگا کھیلا اور سیاہ اندھیری راتیں جنگلوں میں گزاریں۔ تب جا کر کہیں قبیلے کی ریت رسموں میں اس اجنبی کی گنجائش پیدا ہوئی۔ یوں نیڈو اور وہ گجر لڑکی ایک طویل آزمائش کے بعد ایک جان ہو گئی۔ شادی ہوئی، 2 سال بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کرنل بندہ سمجھدار تھا، لہذا اس نے پوری زندگی بھیڑ بکریاں پالنے کے بجائے بھیڑ بکریوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ نیک نیت بھی تھا اور پڑھا لکھا بھی۔ چنانچہ کاروبار چمک اٹھا تو بستی سے گلمرگ اٹھایا، وہاں بکریاں بیچ کر ریسٹورنٹ بنایا، پھر ہوٹل اور پھر بڑے بڑے ہوٹل۔ الغرض 20 برسوں میں اس کا شمار ہندوستان کے بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ ہم کچھ دیر کے لیے اس کہانی کو یہیں روکتے ہیں۔ برٹش آرمی کا بین الاقوامی شہرت یافتہ کردار کرنل لارنس، جسے عرف عام میں لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا تھا، عجیب سخت جان شخص تھا۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے ہفتوں صحرا میں زندہ رہ سکتا تھا۔ 0 درجے سے نیچے جہاں پانی برف بن جاتا ہے وہ ننگ دھڑنگ گھنٹوں کھڑا رہ سکتا تھا۔ تیز بہاؤ کے الٹ گھنٹوں تیر سکتا تھا۔ وہ بھوکے شیروں کے غاروں میں داخل ہوتے چند سیکنڈ لگاتا تھا، بل میں ہاتھ ڈال کر سانپ کو پھن سے پکڑ کر باہر کھینچ لیتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ 4 آسمانی کتابوں کا حافظ تھا۔ عربی، فارسی، انگریزی اور فرانسیسی اسے روانی سے بولتا تھا کہ بڑے سے بڑا صاحب زبان بھی دھوکہ کھا جائے۔ اتنا سحر البیان تھا کہ مخاطب کی سانس تک کھینچ لیتا تھا۔ شاید انہی خوبیوں کے باعث اسے درندے کی چمڑی میں دانشور کا دماغ کہا جاتا تھا۔ کرنل لارنس جب ترک سلطنت کی بغاوت کچل کر ڈیزرٹ آف ڈیتھ سے واپس لوٹا تو اسے کمانڈر کی طرف سے فوراً ہندوستان پہنچنے کا حکم ملا۔ وہ اگلے ہی روز دلی روانہ ہو گیا، جہاں نیا حکم اس کا منتظر تھا۔ قصہ مختصر، جب وہ واسرائے کے محل میں داخل ہوا تو واسرائے نے اس کا اس طرح استقبال کیا جس طرح بڑی قومیں اپنے ہیرو کا کیا کرتی ہیں۔ دن بھر کے جشن کے بعد جب رات نے دستک دی تو نشے میں چور واسرائے نے اسے وہ حکم تھما دیا جس میں لارنس کی نئی ذمہ داری درج تھی۔ لارنس نے حکم نامہ پڑھا اور کچھ دیر سوچ کر بولا،
ہز ایکسلنسی مجھے داڑھی بڑھانے کے لیے چند دن لگیں گے، آپ کسی ایسے مسلمان کا بندوبست کر دیں جو مجھے اسلامی شعار سکھا دے۔ واسرائے نے سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا، آپ سمجھیں آپ کا کام ہو گیا۔ کرنل لارنس کی ہندوستان آمد کے 6 ماہ بعد لاہور میں مدینہ شریف سے آنے والے ایک بزرگ کا غلغلہ مچا۔ شاہ جی پرانی انالکری کے ایک تنگ و تاریک گھر میں رہتے تھے، بڑے قرآن فہم تھے، اللہ تعالیٰ نے گلا بھی بہت اچھا دیا تھا، لہٰذا جب وہ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے تو چلتے قدم رک جاتے اور پرندے پرواز بھول جاتے۔ دعا میں اس قدر اثر تھا کہ وہ جو کہہ دیتے دوسرے ہی روز پورا ہو جاتا۔ مہمان نواز اتنے کہ سارا دن لنگر جاری رہتا، چنانچہ ہر وقت زائرین کا تانتا بندہ رہتا۔ ادھر ان کی شہرت تھی کہ پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چند ماہ میں ان کے مریدین پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ اب ہم پہلی اور دوسری کہانی کو ملاتے ہیں۔ جب یہ شہرت پھیلتے پھیلتے گلمرگ پہنچی تو نیڈو، جسے اب بزرگوں کی تلاش کا خبت ہو چکا تھا، شاہ جی سے ملاقات کے لیے لاہور آ پہنچا۔ آستانے پر حاضری دی تو شاہ جی نے نیم واں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، نیڈو، ہم تمہارے ہی منتظر تھے۔ کرنل نیڈو کے لیے شاہ جی کا فرمانا بڑا حیران کن تھا، کیونکہ پچھلے 22 برسوں سے لوگ اسے عبداللہ کے نام سے جانتے تھے۔ بہرحال چند منٹوں کی اس ملاقات کے دوران عبداللہ یعنی نیڈو شاہ جی کے ہاتھ بیعت ہو گیا، جس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سال 6 ماہ میں شاہ جی گلمرگ کا چکر لگا لیتے، جبکہ ہر دوسرے تیسرے ماہ عبداللہ یعنی نیڈو ہفتہ 10 دن کے لیے لاہور آ جاتا۔ انہی ملاقاتوں کے دوران کسی کمزور لمحے میں عبداللہ یعنی نیڈو نے اپنی پابند سوم و صلات بیٹی شاہ جی کے عقد میں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ شاہ جی سے عرض کی گئی تو شاہ جی نے اس نیک کام کے لیے فوراً حامی بھر لی۔ یوں چند ہی روز میں عبداللہ نے اپنی بیٹی عین سنت کے مطابق 2 کپڑوں میں شاہ جی سے بیاہ دی۔ شادی کے 2 ہفتے بعد جب عبداللہ لاہور آیا تو بیٹی نے اس کے پاؤں میں گر کر رونا شروع کر دیا۔ عبداللہ پریشان ہو گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، بیٹی نے باپ کو بتایا کہ شاہ جی کے بھیس میں یہ شخص لارنس آف عربیہ ہے، جو مسلمان نہیں یہودی ہے اور مسلمانوں میں فرقہ واریت کا زہر پھیلانے کے لیے ہندوستان آیا ہے۔ عبداللہ یعنی نیڈو فوراً شاہ جی کے حضور حاضر ہوا، جہاں دونوں کے مابین طویل تکرار ہوئی، جس میں لارنس آف عربیہ نے نہایت ڈھٹائی سے نہ صرف سارے الزامات تسلیم کر لیے بلکہ کر لو جو کرنا ہے قسم کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ قصہ مزید مختصر، لڑکی کو اندر بند کر دیا گیا، عبداللہ کو دھکے دے کر بھگا دیا گیا اور شہر میں مشہور کر دیا گیا کہ عبداللہ ملحد ہے، جو شخص اس کو جہاں دیکھے فوراً قتل کر دے۔ کسی کو مزید مختصر کرتے ہیں، یہ عبداللہ رستم زمان گاما پہلوان کے پاس گیا اور اسے ساری کہانی سنا دی۔ گاما پہلوان ہونے کے ساتھ ساتھ سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا۔ وہ فوراً اپنے پٹھوں کے ساتھ اسی وقت پرانی انارکلی پہنچا، شاہ جی کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکالا اور تھڑے پر کھڑے ہو کر لارنس آف عربیہ کو پاؤں سے پکڑ کر الٹا لٹکا دیا اور اعلان کیا کہ جب تک یہ شخص عبداللہ کی بیٹی کو طلاق نہیں دیتا یہیں لٹکا رہے گا۔ الغرض چند گھنٹوں کی کوشش کے بعد شاہ جی نے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں نہ صرف اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کیا بلکہ عبداللہ کی بیٹی کو بھی آزاد کر دیا۔ بعد ازاں یہ لڑکی شیخ برادری کے ایک گورے چٹے نوجوان عبداللہ سے بیاہی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں اس شیخ لڑکے کو بڑی عالمگیر شہرت اور عزت سے نوازا۔ جی ہاں، اس لڑکے کا نام شیخ عبداللہ تھا اور یہ خاتون مقبوضہ کشمیر کے موجودہ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی والدہ ہیں۔ جب مجھے دنیا کے نامور دست شناس اور عبداللہ خاندان کے قریبی دوست شمیم قریشی نے یہ قصہ سنایا تو میں نے بے اختیار کہا، قریشی صاحب، اس عفت ماب خاتون کا مقدر ہی خراب تھا۔
شاہ جی کے ہاتھ سے نکلیں تو شیخ جی کے ہاتھ جا لگیں، ایک لارنس سے بچیں تو دوسرے لارنس آف عربیہ کی